بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ فرقے کے بارے میں دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے تمام قیود و شرائط کے ساتھ جو فتویٰ جاری ہوتا ہے، در حقیقت وہی اس مسئلے کے بارے میں میرا اور جامعہ دارالعلوم کراچی کا موقف ہے۔ جہاں تک میری حالیہ تقریر کا تعلق ہے تو اس کے سیاق و سباق سے یہ بات واضح ہے کہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ محرم کے زمانے کو لڑائی جھگڑے اور قتل و قتال کا ذریعہ بنانے سے اجتناب لازم ہے، تاکہ دشمنان اسلام اختلاف اور جھگڑوں کی بنیاد پر شیعہ اور سنی فرقوں کے درمیان اشتعال انگیزی اور لڑائی جھگڑے پیدا کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل نہ کریں۔ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ علی الاطلاق تمام شیعوں کی تکفیر درست نہیں، کیونکہ عقیدے کے لحاظ سے شیعوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ ان میں جو شیعہ کفری عقائد رکھتے ہوں، مثلا قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے وہی لانے میں غلطی ہوئی ہے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگاتے ہوں، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معبود مانتے ہوں، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن یہ بات کہ تمام شیعہ یہ یا اس قسم کے کافرانہ عقائد رکھتے ہیں تحقیق سے ثابت نہیں ہوئی، اور کئی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مذہبی کتاب الکافی یا اصول الکافی میں جتنی باتیں لکھی ہم ان سب کو درست نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف کسی کو کافر قرار دینا چونکہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اس لیے اس میں بے حد احتیاط ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی تقیہ بھی کرے تو وہ اپنے باطنی عقائد کی وجہ سے عند اللہ کافر ہوگا، لیکن فتویٰ اس کے ظاہری اقوال پر ہی دیا جائے گا۔ اس لیے 1400 سال میں علماء اہل سنت کی اکثریت شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے بجائے یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافرانہ عقائد رکھے وہ کافر ہے، اور یہی طریقہ بیشتر اکابر علماء دیوبند کا رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شیعوں کی گمراہی میں کوئی شبہ ہے۔ جن شیعوں کو کافر قرار دینے سے احتیاط کی گئی ہے، بلا شبہ وہ بھی سخت ضلالت اور گمراہی میں ہیں۔